آج کا ہمارا موضوع ہے میاں محمد شریف کی داستانیں جد و جہد۔ میاں محمد شریف کے آباء و اجداد کشمیر سے ہجرت کر کے امرتسر کے گاؤں جاتی امرا میں آباد ہوئے۔ میاں محمد شریف کے والد کا نام محمد رمضان تھا، جو کہ ایک کسان تھے۔ ابتدائی تعلیم میاں محمد شریف نے امرتسر میں حاصل کی۔ میٹرک کا امتحان انہوں نے مسلم ہائی اسکول لاہور سے پاس کیا۔ مزید تعلیم انہوں نے اسلامیہ کالج ریلوے روڈ لاہور سے حاصل کی۔ تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ وہ فیکٹری میں بھی کام کرتے تھے۔ میاں شریف اور ان کے 6 بھائیوں کے ناموں کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ نمبر 1 میاں برکت علی، نمبر 2 میاں محمد شریف، نمبر 3 میاں محمد سراج، نمبر 4 میاں محمد بشیر، نمبر 5 میاں عبدالعزیز، نمبر 6 میاں محمد شفیع، نمبر 7 میاں مرائے دین۔ بریف بایو ڈیٹا آف میاں محمد شریف۔ نیم میاں محمد شریف۔ ڈیٹ آف برتھ 1920، جاتی عمرہ امرتسر، پنجاب پروونس، برٹش انڈیا۔ ڈائیڈ 19 اکتوبر 2004، ایجڈ 84۔ ریسٹنگ پلیس رائے ونڈ لاہور۔ نیشنلٹی پاکستانی۔ ایجوکیشن اسلامیہ کالج ریلوے روڈ لاہور۔ آکوپیشن بزنس مین، انڈسٹریلسٹ۔ اسپاؤس بیگم شمیم اختر۔ چلڈرن نواز شریف، شہباز شریف، عباس شریف، کوثر شریف۔ اسٹیٹس نمبر 1 اتفاق گروپ، نمبر 2 شریف گروپ۔ میاں محمد شریف تعلیم کے ساتھ ساتھ ایک فاؤنڈری میں ملازمت بھی کرتے تھے۔ اسی عرصہ میں وہ ایک مکمل ہنرمند بن چکے تھے، جسے فاؤنڈری کی اصطلاح میں مولڈ مکینک کہتے ہیں۔ پہلی ملازمت انہوں نے حاجی دین محمد کی فیکٹری MAS اینڈ کمپنی میں کی۔ بعد ازاں میاں صاحب نے حاجی فیروز دین سے بٹی خرید لی۔ یہ میاں محمد شریف نے 310 روپے میں خریدی۔ اس وقت کاروبار میں ہندو اور سکھ چھائے ہوئے تھے۔ میاں شریف نے ان کا تنہا مقابلہ کیا۔ ایک کاروبار شروع کرنے کے لیے 4 چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی کہ زمین، محنت، سرمایہ اور تنظیم وغیرہ وغیرہ۔ شریف برادران کے پاس جو چیز وافر مقدار میں تھی وہ محنت تھی۔ تمام بھائیوں نے میاں محمد شریف کی قیادت میں محنت شروع کر دی اور فیکٹری کا نام اتفاق فاؤنڈری رکھا۔ اس فیکٹری کے اندر جو انڈسٹریل گوڈز اور انڈسٹریل مشین تیار کی جاتی تھیں، ان کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ نمبر 1 اتفاق فاؤنڈری میں ایک انجینئرنگ ورکشاپ تھی۔ نمبر 2 تیل نکالنے کے کولو تیار کیے جاتے تھے۔ نمبر 3 آئل ایکسپیلر تیار کیے جاتے، جن کی سیل پاکستان اور انڈیا میں بھی تھی۔ نمبر 4 ڈیزل انجن اور پمپ مینوفیکچر کیے جاتے۔ ان دنوں بجلی کی کمی تھی، اس لیے ڈیزل انجن اور پمپ کی مانگ بہت زیادہ تھی۔ نمبر 5 آئس فیکٹری اور کولڈ سٹوریج بھی اتفاق فاؤنڈری میں تیار ہوتے تھے۔ نمبر 6 زرعی مشینری سے لے کر دفاع تک ہر قسم کا مال تیار کیا جاتا، مثلاً روڈ رولر، پنکھے، زمین گانے کی مشین، بوائلر، مشینی اوزار، شوگر ملوں کے پارٹس، توپیں اور گرنیڈ وغیرہ وغیرہ۔ یہ تمام پروڈکٹ انڈیا اور مشرق وسطیٰ میں بھی ایکسپورٹ کی جاتی رہیں۔ علاوہ ازیں ڈھاکہ میں بھی ایک جدید انجینئرنگ فیکٹری تھی جو واٹر پمپ بناتی تھی۔ اس ادارے نے 1971 کی جنگ میں دفاعی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دن رات کام کیا۔ ایوب خان کے دور حکومت میں غیر ملکی تنخواہ دار معیشت دانوں اور کچھ صحافیوں نے 22 انڈسٹریلسٹ خاندانوں کی کرپشن کا شور مچایا اور ملک کے اندر غربت کی وجہ 22 انڈسٹریلسٹ خاندانوں کو قرار دیا۔ اس پراپیگنڈا کے منفی اثرات جمہوری دور میں شروع ہوئے۔ جمہوری دور 1972 تا 1977 انڈسٹری کے زوال کا دور ہے۔
اس دور میں یعنی ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں 10 بنیادی صنعتوں کو نیشنلائزڈ کر دیا گیا، جن کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ نمبر 1 آئرن اینڈ اسٹیل انڈسٹری، نمبر 2 بنیادی میٹل انڈسٹری، نمبر 3 ہیوی انجینئرنگ، نمبر 4 موٹر وہیکل انجینئرنگ، نمبر 5 ٹریکٹر مینوفیکچرنگ اینڈ اسمبلنگ، نمبر 6 کیمیکل انڈسٹری، نمبر 7 پیٹرو کیمیکل انڈسٹری، نمبر 8 سیمنٹ انڈسٹری، نمبر 9 پبلک یوٹیلٹی سروسز، نمبر 10 رائس ملز اور فلور ملز وغیرہ وغیرہ۔ جنوری 1972 کو اتفاق فاؤنڈریز کو بھی قومی تحویل میں لے لیا گیا۔ میاں شریف فیملی 1938 میں انڈسٹری کے کاروبار میں داخل ہوئے تھے۔ جنوری 1972 میں دوبارہ یہ خاندان 1938 میں چلا گیا۔ میاں شریف کے دوسرے 6 بھائیوں نے فیصلہ کیا کہ اس ملک کو چھوڑ دیا جائے اور کسی دوسرے ملک میں انڈسٹری لگائی جائے، لیکن میاں محمد شریف نے اپنے بھائیوں، بھتیجوں اور بیٹوں کو کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، ہم نے اس ملک میں کام کر کے ہی سب کچھ حاصل کیا اور آئندہ بھی اللہ ہماری مدد کریں گے۔ جس طرح کے حالات ہوں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے خود کو تیار کرو ورنہ مٹ جاؤ گے۔ بے شک دوسرے تمام خاندان جن کی انڈسٹری کو نیشنلائز کر دیا گیا ہے انہوں نے پاکستان کو چھوڑ دیا ہے۔ ہماری انڈسٹری جو کہ بیکو انجینئرنگ کے مقابلہ کی انڈسٹری تھی، لیکن اب یہ نہیں رہی تو کیا ہوا؟ ہمارے پاس اب بھی 2 برف خانے اور 1 کولڈ سٹوریج ہے اور 1 ٹیکسٹائل مل تعمیر کے ابتدائی مراحل میں ہے۔ ہم انشاءاللہ دوبارہ انڈسٹری میں نام پیدا کریں گے۔ میاں شریف کے تمام بھائیوں اور ان کی اولاد نے میاں شریف کی بات مان لی اور کام شروع کر دیا۔ 1976 میں قومی آئی گئی، اتفاق فاؤنڈریز بند ہو گئی۔ ضیاء حکومت نے فیصلہ کیا جو انڈسٹریز نقصان کی وجہ سے بند ہو چکی ہیں ان انڈسٹریز کو پرانے مالکان کو واپس کر دیا جائے۔ جون 1979 کو اتفاق فاؤنڈریز واپس کر دی گئی اور میاں شریف نے 7 سال بعد دوبارہ کام شروع کر دیا۔ 1988 میں بے نظیر حکومت نے سیاسی دشمنی کی بنیاد پر مشہور زمانہ جوناتھن بحری جہاز جو کہ کراچی میں لنگر انداز تھا جس میں خام مال تھا، کچھ آبجیکشن لگا کے روک لیا، جس کو 1 سال کے بعد اجازت ملی۔ اس وجہ سے اتفاق فاؤنڈریز کو کافی نقصان اٹھانا پڑا۔ 1988 میں ہی شریف برادران میں اختلاف شروع ہو گئے جو کہ عدالت تک پہنچے۔ میاں شریف نے پیار اور محبت کے ساتھ فیکٹریوں کو تقسیم کر دیا اور باقی تمام مسائل بھی خیر و عافیت سے حل کر دیے۔ 1999 میں جنرل مشرف نے نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ ایک دفعہ پھر میاں شریف فیملی پر آزمائش کا دور شروع ہو گیا۔ اس دور میں خاندان کے تقریباً تمام نوجوان افراد جیل میں چلے گئے۔ اکثریت سیاستدانوں نے ساتھ چھوڑ دیا، صرف چند سیاستدانوں نے ساتھ دیا۔ میاں شریف نے اپنی بہو کلثوم نواز کو سیاست کے میدان میں اتارا جس نے کامیاب سیاست کی۔ کلثوم نواز نے اپنے نانا گاما پہلوان کا نام روشن کیا۔ میاں شریف کی فیملی کو مسائل سے نکالا۔ مشرف کے ساتھ ایک معاہدہ کے بعد حمزہ شہباز شریف کے علاوہ تمام خاندان ملک بدر ہو گیا۔ ایک دفعہ پھر اتفاق فاؤنڈریز زوال پذیر ہو گئی۔ میاں شریف فیملی کیسے سیاست میں آئی اس کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ 1970 کے الیکشن میں میاں محمد شریف نے فرزند علامہ اقبال یعنی جاوید اقبال کو لاہور سے قومی اسمبلی کے الیکشن میں مکمل سپورٹ کی، لوگوں کے کھانے پینے کا انتظام کیا، ووٹروں کو الیکشن بوتھ تک آنے میں ٹرانسپورٹ کی سہولت دی۔ یہ الیکشن جاوید اقبال نے ذوالفقار علی بھٹو کے مقابل میں لاہور سے لڑا۔ اس الیکشن میں جاوید اقبال کو الیکشن میں شکست ہو گئی۔ ذوالفقار علی بھٹو لاہور سے قومی اسمبلی کا الیکشن جیت گئے۔ 1985 میں گورنر پنجاب غلام جیلانی کی خواہش پر میاں شریف نے اپنے بیٹے میاں نواز شریف کو سیاست کے میدان میں اتارا،
جو پہلے صوبائی وزیر بنے، بعد ازاں وزیر اعلیٰ پنجاب، پھر وزیر اعظم پاکستان بن گئے۔ اس طرح میاں شریف کا خاندان پاکستان کی سیاست میں داخل ہو گیا۔ سیاست میں آنے سے میاں شریف کی فیملی کو فائدہ بھی ہوا لیکن نقصان بھی ہوا۔ مشرف کے دور حکومت میں میاں شریف کے بیٹوں کو قید و بند کی اذیت اٹھانا پڑی۔ میاں شریف ایک آئرن مین تھے، وہ اپنے بیٹوں کو جیل میں ملنے نہ گئے۔ ہاں، میاں محمد شریف کی بیوی بیگم شمیم اختر اپنے بیٹوں کو ملنے جیل میں گئی۔ میاں شریف نے اپنی دانشمندی سے اپنے بیٹوں کی زندگیوں کو مشرف کے ساتھ ایک معاہدہ کر کے بچا لیا اور سعودی عرب بچوں کے ساتھ چلے گئے۔ میاں شریف کا شمار دنیا کے خوش قسمت ترین انسان اور باپ میں ہوتا ہے، جس کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ نمبر 1، ان کے تینوں بیٹے یعنی میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف، میاں عباس شریف MNA رہے۔ نمبر 2، ان کے 2 بیٹے 2 مرتبہ وزیر اعلیٰ رہے یعنی میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف۔ نمبر 3، ان کے 2 بیٹے وزیر اعظم بنے، میاں نواز شریف 3 مرتبہ وزیر اعظم بنے، اس وقت میاں شہباز شریف وزیر اعظم ہیں۔ نمبر 4، ان کا پوتا حمزہ شہباز شریف بھی وزیر اعلیٰ رہا۔ نمبر 5، رمضان کے مقدس مہینہ میں اس مذہبی اور سنتی شخصیت کی وفات ہوئی یعنی 19 اکتوبر 2004 میں میاں شریف کی ڈیتھ ہوئی۔ نمبر 6، میاں شریف اس بات پر فخر کرتے تھے کہ انہوں نے انگریز سے غداری کے سلسلہ میں جاگیر نہیں لی بلکہ اپنی محنت اور اللہ کی مہربانی سے ترقی کی ہے۔ ہندو سکھوں کے مقابلہ میں کھڑے ہو کر ترقی کی ہے، انگریز کی ملٹی نیشنل کمپنیوں کا بھی مقابلہ کیا ہے۔ مخالفین میاں شریف کے خاندان کے امیر بننے پر تنقید کرتے ہیں لیکن ملٹی نیشنل کمپنیوں پر تنقید نہیں کرتے جو کھربوں روپیہ منافع پاکستان سے باہر منتقل کر رہی ہیں، جیسا کہ پیپسی کولا، کوکا کولا اور سگریٹ کمپنیاں ہماری صحت اور دولت دونوں برباد کر رہی ہیں۔ نمبر 7، میاں شریف کی فیملی سے محبت کرنے والے ان کو پاکستان کا اسٹیو جابز اور بل گیٹس کہتے ہیں۔ اسٹیو جابز نہ تو کوئی انجینئر تھا اور نہ ہی سائنسدان، وہ صرف ایک ٹیکنیشین تھا، لیکن اس نے ایپل آئی فون ایجاد کر کے دنیا میں ایک نام پیدا کیا۔ ایسے ہی بل گیٹس کو یونیورسٹی سے نکال دیا گیا، جس نے بعد ازاں کمپیوٹر کی انڈسٹری میں ایک نام پیدا کیا۔ میاں شریف نے بھی پاکستان میں ایگریکلچر انڈسٹری کی بنیاد رکھی، جس میں ایگریکلچر گڈز اور ایگریکلچر مشینری تیار کی اور ملک کا بہت سا زر مبادلہ بچایا اور بہت سی فارن کرنسی ملک میں گڈز اور مشینری ایکسپورٹ کر کے ملک میں لائی۔ نمبر 8، میاں شریف یہ فخر کرتے تھے کہ انہوں نے کبھی بینک کا قرضہ معاف نہیں کروایا۔ نمبر 9، ان کا بیٹا عباس شریف حافظ قرآن تھا، ان کا پڑپوتا ذکریہ نواز شریف بھی حافظ قرآن ہے۔ میاں شریف نے عوامی فلاح بہبود کے منصوبے بھی بنائے جن کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ نمبر 1، 1997 میں تقریباً 1 ارب کی لاگت سے نجی سطح پر ہسپتال بنایا۔ نمبر 2، ایک نرسنگ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بنایا۔ نمبر 3، 2 تعلیمی ادارے بنائے۔ نمبر 4، ہر عید پر مزدوروں کو سوٹ کی صورت میں تحفہ دیتے، شادی بیاہ پر مزدوروں کی مدد کرتے، فوتگی کی صورت میں بھی مزدوروں کی مدد کرتے، مزدوروں کا علاج ہر ممکن فری کروانے کی کوشش کرتے۔ نمبر 5، میاں شریف گروپ نے شوکت خانم کو کروڑوں روپیہ امداد کی صورت میں دیا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ میری معلومات پسند آئیں گی۔ اگر ان میں کوئی فرق ہے تو آپ مجھے کمنٹس میں بتائیں، مجھے بہت خوشی ہوگی۔ پلیز لائک، ویو، سبسکرائب اینڈ آفر یور ویلیویبل کمنٹس آن مائی YouTube channel TSC Tarak Sir channel. Thank you.